السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الولی الحمید، اسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ وباطنہ وہدانا لدینہ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، نحمدہ علی نعمہ العظیمہ وآلائہ الجسیمہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مددگار اور بے حد تعریف والا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا اور اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ہم اللہ کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے احسانات پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی مجلس میں بیٹھنا رحمت کا باعث ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اور تلاوت کا مطلب سمجھ کر پڑھنا، اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ کتنے انعامات ہیں اکٹھے بیٹھ کر قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کے۔ آپ اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیجئے کہ اللہ ہم صرف تیری خاطر یہاں آئے ہیں، تیری کتاب پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ ہم سب جس طرح آج تیری خاطر جمع ہوئے ہیں، تو کل قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے اسی طرح جمع کر دینا۔ جب یہ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو نمبر 1 ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، یعنی انہیں سکون ملتا ہے۔ نمبر 2 انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے ایسے لوگوں پر۔ نمبر 3 فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 4 اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ کیا کسی اور مجلس میں شریک ہونے پر اتنے انعامات ملتے ہیں؟ لہٰذا ہم سب کو یہاں آنے کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا، اور اب ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی خاطر اللہ کے کلام کو پڑھیں گے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں، خوش ہو، سارے بوجھ اتار کے پیچھے چھوڑ دیں، ساری پریشانیاں دور کر دیں، کہ جو نعمت ملنے جا رہی ہے وہ ان سب چیزوں سے کہیں بڑی ہے۔ هو خیر مما یجمعون، اللہ کا کلام ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ دوسرا پارہ، سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ رخ کرتے تھے۔ قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ سفہاء کون ہوتے ہیں؟ سفیہ کی جمع ہے بے وقوف، بے عقل، کم عقل۔ انگریزی میں بے وقوف کو ایڈیٹ کہتے ہیں، نا سمجھ، کسی بھی عقل اور فہم سے کورے لوگ جو موقع کے مطابق ایکٹ نہیں کرتے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ انہیں بے وقوف کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ تنگ نظر تھے، ان کی نظر محدود تھی، وہ صرف ایک ڈائریکشن اور مقام کے بندھے ہوئے تھے۔
اس کے بندے بنے ہوئے تھے. جس طرح ملت ابراہیمی سے اعراض صفاحت اور جہالت ہے، جس کا کل ہم نے پڑھا کہ جو بھی ملت ابراہیمی سے منہ موڑتا ہے وہ کیا ہے؟ الا من سفہ نفسہ، جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے. اسی طرح قبلہ ابراہیمی یعنی خانہ کعبہ سے اعراض بھی صفاحت اور جہالت ہے. مسلمان جب مدینہ گئے ہجرت کر کے تو وہاں وہ بیت المقدس کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن چونکہ آپ آخری نبی تھے اور آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ تھا، بیت اللہ شریف تھا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے اللہ کے حکم سے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا. جو ہی حکم آیا تو لوگوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے، جن میں یہود اور منافقین شامل تھے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قبلے کی یہ تبدیلی جو ہے، اس پر جو لوگ تم پر باتیں بنائیں وہ کیا ہیں؟ وہ ناسمجھ ہیں، وہ حماقت کا ثبوت دے رہے ہیں، کیونکہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے رخ کرنے کا حکم دے سکتا ہے. اور ویسے بھی تبدیلی ایک امتحان تھی. قبلے کی تبدیلی کا مطلب کیا تھا کہ پتہ چلے کہ مخلص مومن کون ہے اور کون ہے وہ جو اپنی پرانی روایات اور تعصب کا شکار ہے، اس سے چمٹا ہوا ہے. تو نادان لوگوں نے اللہ کے حکم پر اعتراض کیا اور حق کی مخالفت کی، لیکن ایمان والوں نے ان لوگوں کے اعتراضات کی پرواہ نہ کی اور اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے موڑ دے ہم اس طرف مڑنے کو تیار ہیں. اور یہی ہوتا ہے مومن، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اپنی خواہشات کو پیچھے رکھتا ہے، وہ اپنی روایات کو پیچھے رکھتا ہے، وہ اپنی پسند کو ناپسند کو پیچھے رکھتا ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہو جاتی ہے؟ اللہ کا حکم. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا تو بنتا ہی نہیں، ایسا کرنا ہی دراصل بے وقوفی اور جہالت ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن معلوم کر لیتا ہے، دنیا کے معاملے میں اتنا سیانا ہے اور اس میں غلطی نہیں کرتا، اس کا اندازہ بالکل صحیح نکلتا ہے، لیکن اس کو صحیح طرح نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، دین کے معاملے میں بالکل کورا ہوتا ہے. تو اصل عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر کر کے اپنے دین کو درست رکھتا ہے، اپنا رخ اللہ کے حکم کے مطابق پھیر لیتا ہے جس طرف اللہ چاہتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے مگر تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بڑی بھاری تھی. تبدیلی مشکل ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ. اپنے اندر تبدیلی لانا یا ماحول کا تبدیل ہونا، موسم کا تبدیل ہونا، ہر تبدیلی انسان کو تکلیف دیتی ہے. کسی بھی روٹین سے ہٹنا، کسی جگہ سے دور جانا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی. الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. یعنی وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ ضائع نہیں گئیں، وہ بھی اللہ کا حکم تھا تو تم نے اس طرف رخ کیا. اب یہ بھی اللہ کا حکم ہے تو تم بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر رہے ہو. تو اصل چیز اللہ کا حکم ہوتا ہے. یہ رخ، یہ سمت، یہ جہت، یہ سب اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے آگے نہیں ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بڑا ہی شفقت کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ شریعت کے احکامات پر راضی ہونا اور انہیں تسلیم کر لینا یہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کی علامت ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ ایمان پر مبنی عمل کو ضائع نہیں کرتا. یعنی جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے اور ایمان رکھ کے نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عمل ضائع نہیں کرتا. چاہے اس نے ارادہ ہی کیا ہو اور ابھی کر نہ سکا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بات ماننے والوں کی محنت کی قدر کرتا ہے، اس کا اچھا بدلہ دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص اللہ کے لیے کوئی نیکی کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کوئی قیمت نہ لگائیں یا اسے نظر انداز کر دیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء،
تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو کیا کرو، جہاں کہیں زمین پر یا فضا میں، جہاز پر مثلاً، یا پھر کسی سمندر میں یا کسی آبدوز میں، سب مرین میں، جہاں کہیں تم ہو کیا کرو، نماز کا وقت آ جائے تو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو. یعنی مسلمان کی نماز کی قبولیت کی شرط ہے کہ وہ قبلے کا رخ فالو کرے. اسی لیے فرض نماز گاڑی میں نہیں ہوتی، اس گاڑی میں جس کو آپ روک سکتے، لیکن اگر آپ ٹرین پہ بیٹھے ہوئے یا جہاز پہ بیٹھے ہوئے تو پھر آپ کے بس سے باہر ہوتا ہے، پھر آپ فالو نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ خود کار چلا رہے ہیں، ڈرائیور چلا رہا ہے، تو فرض نماز کے وقت آپ کیا کریں گے، گاڑی روکیں گے، قبلے کی سمت معلوم کریں گے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی، فرض نماز میں بیٹھا نہیں جاتا، الا یہ کہ کوئی حقیقی عذر ہو، سہارا بھی لینا پڑے تو لیں لیکن کھڑے ہو کر پڑھیں اور قبلے کا رخ متعین کریں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق بات ہے، سچی بات ہے، وہ اس حق کو پہچانتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو عمل وہ کر رہے ہیں. تو اس آیت میں سیکھنے کی باتیں جو ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق اور پسند کو دیکھ رہے تھے اور اس کا ذکر بھی کیا کہ ہم آپ کا چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمارا قبلہ جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا ہمیں اس کی طرف رخ کرنے کا حکم ملتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حکم میں تکرار بھی ہے. تکرار کس لیے؟ تاکہ لوگ قبلے کی تبدیلی کے حکم کی اہمیت کو جانیں کہ قبلے کا رخ فالو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اور یاد رکھیے کہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی اپنے وجود کے ساتھ ادھر ادھر نہ مڑے، اس کو التفات کہتے ہیں اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اور پھر خاص طور پر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں نا اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اس لیے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو وہ جو اللہ کا حکم ہے. اپنا رخ کہیں بھی ہو بس اپنے رب کی طرف پھیر دو. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ اگر آپ لائیں ان کے پاس جو کتاب دیے گئے، یعنی اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانی لے آئیں، بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان کا کوئی پیروی کرنے والا ہے کسی دوسرے کے قبلے کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ جو آپ کے پاس علم میں سے آ گیا، یعنی وہی آ گئی، اس کے بعد بھی ان کی باتوں میں آ کر یا ان کے پریشر میں آ کر اگر آپ نے ان کی بات مانی، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک تب آپ یقیناً ظالموں میں شمار ہوں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم آ جانے کے بعد، حکم پتہ چل جانے کے بعد حکم کو نہ ماننا یہ زیادہ قابل مذمت ہوتا ہے اور اس پر گرفت بھی زیادہ ہوتی ہے. دنیا چاہے کتنا ہی دباؤ ڈالے یا مذاق اڑائے، جب ایک بار پتہ چل جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے تو پھر کسی کی خواہش کی خاطر اسے نہیں بدلنا چاہیے. اللہ کی نافرمانی کے کام میں جتنے بھی فائدے نظر آ رہے ہوں، حق قبول کر لینے والا اسے پسند نہیں کر سکتا، اور حق جو ہے وہ خوشنما باطل کو قبول نہیں کرتا. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ ان کے قبلے کی پیروی کر ہی نہیں سکتے، آپ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے. جس کو صحیح بات پتہ چل جائے وہ غلط بات کرنے والے کی بات نہیں مانتا. مثلاً آپ قرآن پڑھی ہوئی لڑکیاں ہیں، آپ کو اللہ کا حکم پتہ چل جائے، مثال کے طور پر اسی قبلے کی ڈائریکشن کو فالو کرنے کا ہی حکم ہے. آپ کہیں جاتے ہیں، لوگ اپنی مرضی سے کوئی ادھر منہ کر رہا ہے کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، کیا آپ ان کی پیروی کریں گے یا آپ میک شور کریں گے کہ قبلہ ہے کدھر، اللہ تعالیٰ کدھر چاہتا ہے؟
تو جو حق کو قبول کر لیتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو امپورٹنس دیتے ہیں، وہ میجورٹی کو اتھارٹی نہیں مانتے، وہ میجورٹی کے پیچھے نہیں چلتے، وہ آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو نہیں کرتے، وہ دلیل کو دیکھتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، آسمانی کتاب. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، البتہ وہ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ کی صفات، حلیہ، جائے پیدائش اور نبوت کی علامات تفصیل سے بیان ہو چکی تھی، اس لیے انہیں آپ کو پہچاننے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا. ایسے ہی جیسے کسی ہجوم میں کوئی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے علماء بنی اسرائیل میں سے عبداللہ بن سلام جو تھے، وہ فوراً آپ کو پہچان گئے تھے اور وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، نہ کہ عقل اور خواہش کی بنا پر. حق وہ نہیں جو عقل کی بنا پر حق ہو یا خواہش کی بنا پر. اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وحی الہی جو اللہ کی طرف سے بات آئی ہے. اگر دنیا کے سارے لوگ بھی کسی غلط چیز کو صحیح کہنے لگیں تب بھی وہ حق نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ رب کی طرف سے نہیں ہے. حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہو. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ